جن کی گفتار سے ملتا ہے شعور و آگہی، جن کی گفتار سے ملتا ہے شعور و آگہی، تشریف لائیں کہ یہ بزم صاحب منتظر ہے آج بھی۔ بزم صاحب میں ادب سے ہم انہیں بلاتے ہیں، علم و حکمت کے گلستان کی طرف لاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر عبدالرحمن زاہدی صاحب سے۔ سنتے ہیں حق پرستوں کی قربت عمر سے ہے، سنتے ہیں حق پرستوں کی قربت عمر سے ہے، صد مرحبا کہ مجھ کو بھی الفت عمر سے ہے۔ دستے دعا دراز کیے ان کے واسطے، دستے دعا دراز کیے ان کے واسطے، اس درجہ شاہدین کو بھی رغبت عمر سے ہے۔ ایماندار لوگوں کو ہے اس سے اتفاق، ایماندار لوگوں کو ہے اس سے اتفاق، انصاف کے ترازوں کی حرمت عمر سے ہے، انصاف کے ترازوں کی حرمت عمر سے ہے۔ کھل کر نماز پڑھنے کا ان سے چلا نظام، کھل کر نماز پڑھنے کا ان سے چلا نظام، یعنی خدا کے دین میں حرارت عمر سے ہے، یعنی خدا کے دین میں حرارت عمر سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ارب ہا کروڑ ہا درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستوں اور خاص طور پر بزم صاحب کے یہ حسین پھول میں آپ سب کی بارگاہ میں اسلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں بہت ہی مختصر سے وقت کے اندر صرف چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جس مناسبت سے، جس نسبت سے یہ پروگرام یکم محرم الحرام کی نسبت سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو خراج عقیدت اور خراج محبت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سجایا گیا ہے، اور آپ کی اس عظیم شہادت کو پیش کرنے کے لیے اور آپ کی زندگی اور آپ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہیں۔ میں اپنی طرف سے جس طرح ہر پروگرام کے اندر جذبات، کیونکہ میرے ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ میں کن لفظوں میں اپنے یہ پیارے بھائی جو نہایت ہی مخلص، نہایت ہی شفیق، نہایت ہی محبت کرنے والی شخصیت، میری مراد جناب محترم احسان اللہ نقشبندی صاحب، محترم بھائی عمران اللہ نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ نے اہلیان ککرالی کو یہ دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور فتن کے اندر جہاں پر تعلیم تو بہت عام ہو چکی ہے، ہر سکول کے اندر، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر مدرسہ، ہر جامعہ کے اندر لوگ تعلیم تو دے رہے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن تربیت کا بڑا فقدان ہے۔ احسان بھائی کو بھی پتا ہے کہ میں جہاں پر بھی جاؤں، کسی سکول کے پروگرام میں جہاں پر بھی جاؤں تو تربیت میرا یہ ایک اسپیشل اور سمجھ لیجیے اسپیسیفک ایک موضوع ہوتا ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، اور یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تعلیم سے بھی زیادہ ضرورت تربیت کی ہے۔ تو جس انداز کے ساتھ بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر جس طرح پچھلا ہمارا جو پروگرام تھا وہ جناب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالے سے تھا، اسی طرح آج کا پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یقیناً جو اگلے پروگرامز ہوں گے، جس طرح انہوں نے 10 پروگرامز کا بھی جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی ہوئی ہے، تو یقیناً کربلا کے حوالے سے حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی شہادت کو اور کربلا کے مہمانوں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یقیناً سجائیں گے۔ تو یقین مانے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا ہی پیارا انہوں نے یہ گلدستہ سجا دیا ہے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنے نبی سے بھی محبت کرنی ہے، نبی کی آل سے بھی محبت اور عقیدت رکھنی ہے، اور محبت اور نبی کے اصحاب کی عقیدت اور محبت بھی اپنے دل میں رکھنی ہے، کسی کا دامن چھوڑنا نہیں ہے۔
تو یہ ایک عقیدت کا اور ان کے تربیت کا ایک منفرد انداز، یہ جو بزم صاحب پروگرام جس کے نام سے یہ تعبیر کرتے ہیں اور سجاتے ہیں، میں محرم اور حرام کا مہینہ ہے، میں مبارکباد کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ میری عقیدت ہے، میں صرف آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کے جذبوں کو اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مستقل مزاجی ان بھائیوں کو دے، کیونکہ ہمارے قبلہ پیر صاحب بھی اکثر یہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر اڑنا، پانی کے اوپر تیرنا، یہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت پتہ کیا ہے؟ حضور ضیاء الامت بھی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ کرامت جو ہے وہ کوئی بھی کام آپ جس کا آغاز کرتے ہیں اس میں مستقل مزاجی اختیار کرتے ہیں، یہی بندہ مومن کی کرامت ہوتی ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو آپ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں یا آپ کسی کو پانی کے اوپر تیرتا ہوا دیکھ لیں، اس کو پیر اور مرشد نہ سمجھیں، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، پیر اور مرشد نہیں۔ فرمایا پیر اور مرشد وہی ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے، اور جب وہ ایمان لے آتا ہے بندہ مومن بن جاتا ہے، پھر مستقل مزاجی اختیار کر لیتا ہے، پھر اسے ہٹتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی کیونکہ یہ کام اکیلے کرتے ہیں، یقیناً ان کی محنت ہے، ان کی محبت ہے، ان کی لگن ہے، ان کی جذبات ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا تعاون بھی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ ہو تو جائے گا، لیکن اس طرح اس کو چار چاند نہیں لگنے۔ یہ چار چاند جو لگتے ہیں، یہ خوبصورتی، یہ نکھار، جس طرح آج اس خوبصورت اس راول مارکی کے اندر پروگرام سجایا گیا ہے، میں ان بھائی کو بھی دعا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے جی چوئی صاحب کا؟ محسن بھائی صاحب، میں ان کو بھی دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام یہاں پر سجایا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعتیں پڑھی، کلام پڑھے، مناقب پڑھے، نعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً ان کا بھی تعاون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جس طرح کے حالات ہیں، سگا بھائی بھی ہو تو وہ بھی اس طرح کی مارکی یا کوئی رینٹ پر جو چیز دیتا ہو تو وہ پیسے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ان کی محبت اور عقیدت ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی اور احسان بھائی کے ساتھ بھی، عمران صاحب کے ساتھ بھی بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ کھانے کا بھی انتظام ہے جی ماشاءاللہ۔ میں نے اس لیے دعا دے دی ہے، اللہ تعالیٰ چوئی صاحب اسی طرح آپ جہاں پر شادی کے فنکشن دیگر تقریبات کرتے ہیں، اسی طرح آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافل ہوتی ہیں ان کا بھی انعقاد کریں، یقیناً برکت پہلے بھی ہے، مزید برکت ہو جائے گی۔ اسی طرح جو دوسرے دیگر احباب جس طرح میں نے ذکر کیا، دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر ایک اشارہ کرتے نا، پوری دنیا کے اوپر آپ فتح حاصل کرتے، کیونکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنانے کے لیے کہا، آپ نے سسٹم بنایا، پھر سسٹم میں آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو رکھا، جو اصحاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحابی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، جو ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ اکرام تھے، پھر جنہوں نے زیادہ ساتھ دیا، زیادہ قرب حاصل کیا، اللہ نے ان کو زیادہ مقام اور زیادہ عزت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح احسان بھائی جو کام کر رہے ہیں، عمران بھائی جو کام کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ کچھ ان کے ساتھی، کچھ احباب، کچھ دوست ضرور شامل ہیں جن کا تعاون ان کے ساتھ ہے۔ جس طرح یہ 8واں پروگرام ہے، اور میں دیکھتا ہوں ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ککرالی کی ایسی شخصیت جو کسی ویلفیئر سوسائٹی سے جن کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف کسی کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آئے نا کہ یہ بھائی صاحب اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی دوست آئے گا اور ہمیں اگر پیسے دے گا، ایسی اللہ معافی دے ان کے ذہن میں، میں کیونکہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کسی قسم کا لالچ، تسنو، کسی قسم کا طمع، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں کو بالکل صاف رکھا ہوا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے اس طرح کی معزز شخصیات جس طرح آج ہمارے درمیان چودھری ندیم اسحاق صاحب تشریف فرمائے، جس طرح یہ ہیں، اسی طرح دیگر شخصیات جو 8 پروگرام میں مسلسل تشریف لاتی رہی ہیں، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے ہی اس شہر ککرالی کے یہ کتنے پیارے پیارے پھول ہیں، اللہ نے کتنی کتنی یہ عظیم ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ یقین مانے یہاں پر بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا، ایک طرف سے میں نے سمجھا صرف عبدالاحد ہی نعت خواہ ہیں، یہاں پر تو سارے نعت خواہ ہیں جی،
اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری آوازیں دی ہیں ان کو. اور مزے کی بات یہ ہے ہیرے سارے ہی ہوتے ہیں, ان کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو جوری ہوتا ہے نا وہی اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہیرا کون سا ہے. ہمارے بھائی جان نے جس طرح یہ ہیرے جو ہے وہ تلاش کر کر لے کر آئے ہیں اور اس طرح کی محفل کر کے ان کو تراش رہے ہیں, پالش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب ہیرے نکھر کر مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر آپ لوگ دیکھیے گا پوری دنیا پہ یہ بچے چھا جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طرح کی شخصیات کو بلانے کا یہی مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح ماشاءاللہ آپ نے دیکھا چوئی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ان کی زبان کے اوپر اللہ اللہ کے رسول کے ترانے ہیں. اسی طرح صحابہ اکرام کی محبت, ان کی فضائل, ان کے مناقب ان کی زبان پر ہے. ان کی جو عمر کے باقی بچے آپ گھروں میں دیکھ رہے موبائل استعمال کر رہے ہوں گے, گلی چوک میں بیٹھے ہوں گے, گالیاں نکالتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, عجیب طرح کی لینگویج ہو چکی ہے. ہم بھی سنتے ہیں گلی میں جب جائیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے. تو اللہ نے کتنا اچھا ماحول بزم صاحب کی صورت میں ان بچوں کو عطا کیا ہے. میری دلی دعائیں جی احسان بھائی کے لیے, عمران بھائی کے لیے. یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ ہے. کوئی بھی کام کرتے ہیں پرنٹنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اس طرح کی محفل کے حوالے سے ہو, کسی کی بھی محفل ہو, یہ اس محفل کو اپنی محفل سمجھتے ہیں اور ہر محفل میں یہ جاتے ہیں اور ہر محفل کو چار چاند لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور مقام عطا کیا ہے. میری دعائیں ان کے لیے بھی ہیں, میری دعائیں ان تمام دوستوں کے لیے جو 8 پروگرام میں بطور مہمان خصوصی بن کر آئے ہیں. کیونکہ میں بھی آج کے بعد میں مہمان نہیں, میں تو میزبان ہوں. مجھے تو جب بھی یہ بلائیں میں حاضر ہوں, جتنا بھی مصروف ہوں, جدھر بھی ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور اس پروگرام میں شامل ہوں. اور میں شامل اس لیے ہوتا ہوں کہ یہاں پر آ کر بچوں کی یہ پرفارمنس دیکھ کر دل ٹھنڈا ٹھار ہوتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہ بچے یہی ہمارا جو مستقبل ہے اس کے وارث ہیں, یہی ہمارے دین کے مجاہد ہیں اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنیں گے اور یہی حضرت عثمان غنی کے اور یہی مولا علی اور یہی حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ان کے غلام بنیں گے. اور کب کیوں بنیں گے؟ کیونکہ ان کی تربیت ہو رہی ہے اور یہی عمر ہے تربیت کی. جس طرح میں اکثر جگہوں پر جا کر یہ بات سناتا ہوں نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی, آپ کی والدہ نے آپ کو جب بھیجا نا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 13 برس تھی. ابھی تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن راستے میں ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکو نے پوچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو نے جب تلاشی لی تو ملے نہیں. پوچھا کہاں ہے؟ کہاں میری ماں نے سلوکے کے اندر سی کر دی ہیں. وہ جو سچ کی تربیت ان کی والدہ نے اس وقت کر دی تھی, وہی بات اپنے ذہن میں لے کر سیدنا عبد القادر جیلانی نے سچ بولا. اللہ نے سچ کے بدلے تمام ڈاکوؤں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور وقت کے وہ ولی بنے. یہ تربیت بہت ضروری ہے. تو بچوں کو یہی ہم سکھا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, جو لوگ بھی مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں, یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے حد اور لا انتہا, جس کی کوئی انتہا نہیں, ایسا ہم نے عشق کرنا ہے. اور نبی کی جو آل ہے ہم نے ان کی بھی عقیدت اور ان سے بھی محبت اور احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہے. اور نبی کا جو یار, جو ساتھی, نبی کا جو بھی صحابی ہے, ہم نے ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں. کیونکہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میرے محبوب سے نسبت ہو جائے وہ چیز ہمیں بھی محبوب ہے. تو جس صحابی کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے, حتیٰ کہ بھائی جان یہاں پر بات مزے کی ہے کہ اگر ایک سبزی جو کدو ہے اگر وہ بھی میرے مصطفیٰ پسند فرمائے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عقیدت سے کدو نہیں بلکہ کدو شریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری عقیدت ہے. پھر ہم اجوا شریف کہتے ہیں. یہ تو کھجورے اور کھانے کی چیز ہے نا. تو جو وہ صحابہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی, تو ہم ان کے بارے میں اگر غلط سوچے تف ہے ہمارے اوپر, لعنت ہے ہمارے اوپر. ہمارے ایمان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ محرم الحرام ہم نے منانا ہے. ہم نے حضرت امام حسین کے ساتھ تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنی ہے. اور اگلے پروگرام انشاءاللہ جتنے بھی ہوں گے وہ اسی مناسبت سے ہوں گے. اس میں آپ بچوں کی زبان سے واقع کربلا بھی سنیں گے. میں بارے دیگر بھائی احسان صاحب, بھائی عمران صاحب, آپ کی
اس محنت کو، اس جد و جہد کو، محنت شاقہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کے قبلہ پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست، جس طرح ابھی چوئس صاحب مجھ سے بھی پہلے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے شاید آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے سارا پروگرام سنا. یقیناً ان کا وقت بھی قیمتی ہے، لیکن بڑی محبت کے ساتھ یہ آئے، انہوں نے پروگرام کو سماعت کیا. یقیناً ان کا دل بھی ٹھنڈا ٹھار ہوا ہوگا، اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا. میں ایسے معصوم بچوں میں بیٹھا ہوں کہ جن کی زبان پر اتنے اچھے الفاظ تھے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور ہوسٹنگ آپ سب سنتے ہی ہیں ہر دفعہ، کتنے اچھے سوالات کیے جا رہے ہیں، نالج میں اضافہ کیا جا رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا، یہ پروگرام فارمیلٹی نہیں ہے، یہ پروگرام اس لیے سجایا جاتا ہے کہ بچوں میں عشق محبت بھی پیدا ہو، ساتھ میں ان کو نالج بھی ڈیلیور کیا جائے. یہ نالج ڈیلیور ہو رہا ہے، سوالات کیے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے سوال صائم نے کیے، مجھے بھی ان سوالوں کا جواب نہیں آتا. تو یہ نالج کے لیے بھی ہے، تو سیکھنے کے لیے بھی ہے. تو جتنے بھی سوشل میڈیا پر پروگرام دیکھتے ہیں وہ ضرور بھائی احسان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا کریں. جتنے بھی اوورسیز ہمارے بھائی ہیں وہ ضرور یہ پروگرام کو سنا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں، گھروں میں لگایا کریں. یہ آپ کے لیے ہی یہ کیمرہ مین ہمارے بھائی جان قاسم صاحب اتنی محنت کے ساتھ کلپ بناتے ہیں، تاکہ چھوٹے چھوٹے کلپ اور پارٹ کے حساب سے وہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس کو سن سکے، اور اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ کے اندر لائیں، اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، تاکہ اگلی دفعہ آپ کے بچے یہاں پر بیٹھیں. اور جب آپ کے بچے یہاں پر بیٹھیں گے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور اسی طرح جتنے دوست یہاں مارکی والے بیٹھے ہیں، آپ تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ، آپ کے آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں. اللہ آپ کی زندگی کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے چودھری ندیم اسحاق صاحب آپ کے معاملات کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ سلامتی عطا فرمائے. کاروبار میں پہلے بھی برکتیں ہیں. میں ان کو ہمیشہ ایک دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی قبر کو نور علی نور بنائے. وہ یقین مانے، میں فخر کرتا ہوں کہ جن کی تربیت یہ ہے، یہ تربیت ہے ان کی، کہ آپ کبھی سائم کو ادھر دیکھتے ہیں، کبھی حافظ شمس صاحب کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی بادرمان ہوتا ہے. تو یہ سب، یہ جتنا بھی صلہ ہے یہ ان کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا آم کی شوکت صدفے دی کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے.